ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ادارے کو مضبوط کرنے کی جو درخواست کی جاتی ہے اور جس کی تفصیل بھی نیچے دی جاتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ صحیح اور سچی اچھی خبر ہر دن سننا چاہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت پہلی خبر جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو بغور سنیے گا۔ یہ اپیل بھی ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ میں کبھی شیئر کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن اس خبر کو ضرور شیئر کیجیے گا وہ احباب جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں، لکھنؤ، غازی آباد، دلی، نوئیڈا اور وہ علاقے جن علاقوں میں سب سے زیادہ ہندی بولی جاتی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ پہلی اس وقت سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ گودی میڈیا ہے مسلمانوں کی۔ وہ مسلمانوں کے لیڈران کے اچھے بیانات کو اٹھا کر اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر کے ہندوتوا تنظیموں کو ابھارنا، پھر پیڑ کچھ ایسے لوگوں کو لے آنا جو ہندوتوا ہوتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو لا کر کے ایک قسم کا ماحول بنانا۔ دوسرا ایک وہ میڈیا بھی ہے جن کو آج کل جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے آزادی دے رکھی ہے، اور پھر ویورز جس انداز میں بڑھتے ہیں اور بھڑکاؤ جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر ویورشپ بھی بڑھتی ہے اور ٹرینڈ پر چلتی ہے، تو یوٹیوب والا ان کو ایڈ بھی دیتا ہے، جس کے چلتے ان کی کمائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے کورونا کے موقع پر بہت سارے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے اور ان کے پاس کسی کی تجارت ختم ہو گئی، کوئی جو ہے کسی کا روزگار چلا گیا۔ اس کے بعد ان کے لیے آسان سا جو ایک حربہ تھا، آسان سا جو کام تھا، وہ یوٹیوبر بننا اور پھر اپنے آپ کو رپورٹر بنا کر کے پیش کرنا۔ ماضی میں ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کو نہ صحافت میں انٹرسٹ، نہ ان کو لکھنا آتا ہے، نہ ان کو بولنا آتا ہے، اور نہ ہی انہوں نے صحافت کی کوئی ڈگری لی ہے۔ ڈگری نہ بھی لی ہے تو صحافت میں نہ انہوں نے کسی اخبار میں کام کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ پہلے چینل کا مطلب لاکھوں کروڑوں خربوں روپے کا بجٹ کا انویسٹمنٹ، پھر اس کے بعد جو ہے بہت ہی مشکل ترین ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز جن کی مہنگائی بھی لاکھوں میں، اور پھر کیمرہ، بڑے بڑے کیمرہ، آج تو 4K، آج تو آپ کو موبائل فون میں مل جاتے ہیں، بصورت دیگر بڑے بڑے کیمرہ لے کے گھومنا ہوتا تھا۔ وہ ایک الگ اور بہت ہی ہیکٹک اور ڈیفیکلٹ شعبہ مانا جاتا تھا۔ لیکن گزرتے ایام کے ساتھ ٹیکنالوجی نے جس انداز میں تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی رفتار کو پکڑا، اور پھر ٹیکنالوجی اور یہ سارے کیمریز کو جو ہے ایک محدود ایک چھوٹے سے آلے میں پیوست کر دیا گیا، اور پھر آڈیو سیٹ اپ کو جب موبائل سے لنک کر دیا گیا تو ہر کوئی جو ہے یوٹیوبر بن گیا، ہر کوئی جرنلسٹ بن گیا۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ ایک ایک محلے میں آپ کو ایک سو یوٹیوبر ایسے ملیں گے، ولاگرز مل جائیں گے، جو ہر کوئی ایک دوسرے کی جو ہے اسکرپٹ کو چرا رہا ہے، یا جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ کچھ اور کر رہا ہے، یعنی یہ کہ ایک قسم کا مقابلہ چل رہا ہے۔ خیر، یہ محدود تھا جو ہے وہ اپنے گھریلو اور سماجی چیزوں کو پیش کرنے میں، محلے میں چلتے چلتے کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ویڈیو بنانے میں اپنی چیز پیش کرتے۔ اب یہ بہت ہی نازک موڑ پر آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چھچورے قسم کے لوگ جو 200-300 روپے میں مائک مل جاتا ہے اور وہ مائک اپنے موبائل سے جوڑ لیتے ہیں، جیسے اوپو کا 25,000 کا موبائل ہو گیا یا 15-20,000 کا موبائل ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج یہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور مائک آپ الیکٹرانک سٹی کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں گے، اس کو جوڑنے والا مل جائے گا، سافٹ ویئر آپ کو فری میں اپلوڈنگ ہو جائے گا اس کی آڈیو کو لینے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آپ کو صرف جو ہے اسٹک چاہیے، ایک موبائل چاہیے، ایک کیمرہ چاہیے، اور آپ کو جو ہے ایک یہ چاہیے۔ اب یہ ہر شخص جو ہے مائک پکڑنے والا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہر راستے میں گزرتے ہوئے سے انٹرویو لے رہے ہیں۔
چلو پہلے لے لیتے تھے کوئی جو ہے سماجی بات ہوتی تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے محلے میں جاتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں جا کر کے جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ان کی اپنی ٹیم ہوتی تھی. مثال کے طور پر میں ایک رپورٹر بن کے گیا، میں اپنے ساتھ 4 ساتھی کو لے گیا، ایک رپورٹر، ایک کیمرہ مین، باقی 3 ساتھی اس کے اپنے ہوتے تھے. وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی، زیادہ تر ہندو ہوتے تھے اور ہندوتوا کٹر دماغ کے ہوتے تھے. اب وہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، اور یہ اس سے جا کر کے سوال کرتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے. اب وہ جو ہے پاکستان کے سپورٹ میں بات کرنے لگ جاتا ہے. کیسے؟ ٹوپی بھی پہنا ہے، داڑھی بھی رکھا ہے، حلیہ بھی مسلمان کا ہے، نام وکاس ہے، نام روی ہے، نام اس کا نہ جانے کیا کیا لگا ہوا ہے، حقیقت میں اس کی آئیڈینٹی کارڈ کرے. اب وہ چیزیں نکالتے ہیں اپنے یوٹیوب میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں شیئر کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دھارمک ایک مسلمان پاکستان کا سپورٹ کر رہا ہے، اتنا کہتے ہوئے اس کو اتنا فارورڈ کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان کی شبیہ خراب ہو جاتی ہے ہندوستان کی. اب یہ ہر طرف ہو رہا ہے. مثال کے طور پر حال ہی میں آپ نے بہار میں دیکھا ہوگا، لوکل رپورٹرز تو نہیں تھے، وہ یوٹیوبرز تھے، کہیں بھی گھس جاتے اور جو ہے ہندو مسلمان کی بات کرنا شروع کر دیتے. نتیجہ یہ نکلتا کہ اس کے اثرات پورے معاشرے میں پڑتے. اور اب جب سے دلی کا جو واقعہ ہوا، حملہ ہوا ہے، اس کے بعد سے سرپرے چھچورے قسم کے آدمی جن کی کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے ادارہ، 10-15 ہزار 20 ہزار سبسکرائبرز رکھنے والے، ناچ گانا دکھا کر کے بنانے والے، وہ اب مسلمان برقع پوش خاتون کے سامنے جاتے ہیں، مائک پکڑتے ہیں اور پھر اس سے پوچھنا. پہلے خود اپنی ٹیم بنا کر کے لے جاتے تھے، مسلمان بنا کر کے، پھر دوسری مرتبہ پھر اسی کو ہندو بنا دیتے تھے، وہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہوتا، وہی آدمی ہے، جگہ الگ ہے. لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ بار بار اس کو دیکھتے نہیں ہے، کہیں سے سوشل میڈیا میں مل جاتا ہے، کوئی اسٹیٹس میں رکھتا ہے، وہ فارورڈ ہو جاتا ہے. اب تو یہ باقاعدہ جا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس. دلی کی کئی آپ نے چاندنی چوک کی ویڈیوز اس وقت دیکھی ہوں گی، دلی قلعے کے پاس جو دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، کہ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہاں پر دھماکہ ہوا، صرف مسلمان ہی کیوں دہشت گرد ہوتے ہیں؟ اب وہ شخص جس کو اچانک آ کر کے حملہ کر دیتے ہیں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، آپ سے پکڑ لیا، تو ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کی میڈیا شبیہ آفیشلی طور پر ڈیبیٹ میں کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر مولانا ارشد مدنی صاحب کے ایک بیان کو لے کر کے اس وقت جو ہنگامہ آرائیاں ہوئیں، اور اس کے بعد اویسی یا اس کے ترجمان کے ایک بیان کے بعد جس طرح کا ماحول بنایا گیا، اور اسد الدین اویسی اور اس کے پورے ٹیم والوں کے خلاف مسلمانوں میں ایک شبیہ بنی کہ غداروں کی ٹیم ہے، یہ غداروں کی پارٹی ہے، یہ منافقوں کی ٹیم ہے. علماء کرام ان کو جان بوجھ کر کیوں اپنے اسٹیج میں لے آتے ہیں؟ یہ علماء کرام کے اسٹیج کو اپنے پبلسٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ علماء اور یہی علماؤں پر بھونکتے نظر آتے ہیں، مدارس پر بھونکتے نظر آتے ہیں. حال ہی میں آپ نے ایک انٹرویو اور ڈیبیٹ میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے ایک شخص جو باقاعدہ ایک ڈیبیٹ میں کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ہے دلی کے قلعے کے باہر کرنے والے دھماکے وہ بظاہر تو لگتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز ہیں، لیکن ان کی تربیت مبینہ طور پر ان کا اشارہ اسی جانب تھا کہ شاید ان کی مدرسے میں ہوگی یا یہاں پر خانقاہ میں ہوگی. میں ابھی اور ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے میڈیا میں کیا ڈیبیٹ چلے گا. آپ کو معلوم ہے ایم پی بھوپال میں اس وقت جو ہے جمعیت علماء مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک انتظامی اجلاس چل رہا ہے. اس میں مولانا محمود مدنی نے ایک لمبا بیان دیا، لیکن اس کے درمیان کا ایک اقتباس اچک لیا ہے، میں وہ اقتباس آپ کو سناؤں گا، جس میں مولانا نے انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہ آج ہمارے عدالتیں کی کچھ فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کا کیا رجحان بنا ہوا ہے، ان پر جو ہے حکومتی یا سرکاری دباؤ بنتا جا رہا ہے ان فیصلوں پر، جس کی وجہ سے سپریم نہیں رہتا. یہ نے صرف اسی چیز کو کٹ کر کے اس وقت شیئر کر دیا ہے سوشل میڈیا میں اور اپنے سارے چینلوں کو فارورڈ کر دیا ہے. شاید یہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتے پہنچتے اس پر ٹی وی میں ڈیبیٹ شروع ہو چکے ہوں گے، اگر نہیں بھی تو آج سے رات میں، آج کے پرائم ٹائم میں ہی جو ہے گفتگو ہوگی، اسی پر ڈیبیٹ ہوگا، آپ دیکھ لینا. سیاق و سباق کو ہٹا دیتے ہیں، ان کی مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں.
یہ سازشوں کا ایک ریلا جو مسلمان بالخصوص بھارتیہ مسلمانوں کے آس پاس میں اس وقت چل رہا ہے، اس کو ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آفیشل میڈیا پورے آفیشلی طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، ہمارے علماءوں کو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، ہماری تنظیموں کو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، ہمارے اداروں کو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے مدارس کو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، ہمارے خانقاہوں کو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، ہماری بڑی بڑی درگاہیں جہاں پر ہزاروں لوگوں کے عقیدت مند بلکہ ہندو اور مسلمان شامل ہوئے ان کو جو ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے، تو وہیں پر لوکل قسم کے چھچورے قسم کے ویورز کے متلاشی جو بے روزگار ہو چکے ہیں، جن کے ہاتھ میں 200 سے 300 کا مائک ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے محلوں میں جاتے ہیں، ان کی بستیوں میں جاتے ہیں اور اچانک ان پر جو ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دینا چاہیے، اور کوئی جواب دیتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے چاہے آفیشلی میڈیا رپورٹر آپ کے پاس پہنچے یا پھر جو ہے یہ چھچورے قسم کے یوٹیوبرز جس کو کورونا کے بعد بے روزگاری نے زبردن جو ہے صحافی بنا دیا ہے یا جرنلسٹ بنا دیا ہے، یا 250-300 کا مائک لے کر کے سامنے آپ آ جاتے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو پہلے پوچھئے کہ آپ کے ادارے کا نام کیا ہے، چینل کا نام کیا ہے، اپنا تعارف پیش کیجئے گا۔ اگر تعارف پیش نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ اگر اس نے صحیح تعارف پیش کیا، اپنا آئیڈنٹی کارڈ دکھا دیا، تو اس سے پوچھے گا کہ آپ کا پرائیویٹ لمیٹڈ میں آپ کا چینل رجسٹر ہے یا ٹرسٹ ہے۔ اگر وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو بتائیے گا کہ ہم آپ کو کیوں جواب دیں۔ آپ بھی تو ہمارے جیسے ایک عام آدمی ہے، چلے ڈیبیٹ کرتے ہیں، کیمرہ آف کر دیے، ساری چیزیں سامنے بیٹھ کر کے بات کر لیں۔ بصورت دیگر اگر آپ جواب دینا شروع کر دیں گے ہر گزرتے پاگل قسم کے چھچورے قسم کے جو اپنے آپ کو رپورٹر بولتے ہوئے گھوم رہے ہیں، تو مسائل پیدا ہوں گے، اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے اس وقت ہمارے مسلمانوں کو ایک تو بچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ایک ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو کے حوالے سے یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھا، چاندنی چوک دلی کی ہے۔ ایک آدمی نے اس رپورٹر کو پکڑ لیا، یہ خاتون کہیں بھی نظر آئے گی آپ کو، لیکن ایک پڑھے لکھ کے طبقے نے اس کو وہاں پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کیا ہیں۔ ایسوں کو اسی طرح کا جواب دینا چاہیے۔ اس لیے جو ہے بعض دفعہ صحیح اگر جرنلسٹ بڑے ان سے بدتمیزی سے پیش نہ آئے، ان سے صاف اور واضح کر دیجئے کہ بھائی ہمیں اس سلسلے میں علم نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے لوگوں سے بات کر لیں، ہمیں اس سلسلے میں، اور وہاں سے نکل جائیں۔ من سمت نجا، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ خاموشی میں ہی نجات ہے۔ اگر آپ کو کسی کے سلسلے میں علم نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں ہے، جبرن بول کر کرے، جلد باتی بن کر کے پھنسنے کے بجائے خاموشی اختیار کریں۔ مثلا ایک ویڈیو اس وقت اور وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے اس وقت جو ہے ایک ہندوتوا ذہنیت کے عامل ایک مسجد میں گھس جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک امام صاحب کو، وہ ویڈیو دوسرے چینل کی ہے، میں آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اروناچل پردیش میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک خاص قسم کی تنظیم لگاتار جو ہے وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انڈیجنس یوتھ ایسوسی ایشن APIYU، یہ شدت پسند طبقہ ہے، ہندوتوا ذہنیت کا حامل ہے، یہ خود ساختہ لیڈر بن کر کے مسجدوں میں مسلمانوں کو جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس وقت جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک اور چینل نے بھی شیئر کیا، وہ ویڈیو دکھائی ہے، جو ہے NDTV نے بھی اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیا، اس کو آواز کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے، ایک لمبی ویڈیو ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ جا رہے ہیں وہاں، یہ شخص جو ہے قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، کافر کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پر یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتا ہے؟ بھائی مسجد کے امام سے جا کر کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر ہم نے مالیگاؤں کا حوالہ دے کر کے جن پر الزام لگایا ہے اکثریتی طبقے سے، جس میں جو ہے یہاں تک کہ ایک سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر تک کا اس میں نام آیا، کرنلوں کا نام آیا، ان کے نام کے حوالے سے ہم اگر یہ کہنے لگے، کچھ یہ لوگ اگر یہ جواب دینے لگے کہ پھر ہندوؤں نے بھی اس طرح سے کیا ہے، تو کیا ہندو ناراض نہیں ہوں گے؟ اس طرح کے کئی دھارمک لوگوں کے ساتھ وابستہ ایسے کئی ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نہ جانے کتنے ایسے جو ہے پاکستان کو، یہاں کی انٹیلیجنس کو جو ہے یہاں کی خبریں دیتے ہوئے پکڑے گئے، اور سب کے سب جو ہے وہ سناتن دھرم سے تعلق رکھتے ہیں یا ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ان کے حوالے سے پورے دھرم کو ہم بدنام کر سکتے ہیں؟
تو کیوں آپ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیوں صرف مسلمانوں کے مسجدوں میں گھس رہے ہیں؟ کیوں صرف مدارس میں گھس رہے ہیں؟ جب غیر مسلم اس طرح پکڑا جاتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر کے پجاری سے سوال نہیں کرتے؟ اس طرح کے سوالات سوشل میڈیا میں جب اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، اور پوچھنا چاہیے شاید۔ تو اروناچل پردیش انڈیجنس یوتھ ایسوسیشن کی یہ ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں صاف اور واضح طور پر وہ بھارت ماتا کی جے بولنے پر مجبور کر رہا ہے امام صاحب کو، لیکن نہیں لگا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوستان زندہ باد کہہ سکتا ہوں، میں جو ہے بھارت زندہ باد کہہ سکتا ہوں، لیکن بھارت ماتا کی جے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بھارت میری ماتا نہیں ہو سکتی، ہمیں تو صرف ایک ہی ماں جنم دیتی ہے۔ اس پر بحث ہوتی ہے، لیکن امام صاحب مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ دھمکی دے کر کے چلے جاتے ہیں کہ مسجدیں خالی کرو، فلاں کرو۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہیں کس نے حیثیت دے دی ہندوتوا تنظیموں کو؟ انٹیلیجنس تنظیمیں اور پولیس اور انتظامیہ، عدلیہ، سب کچھ مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے، اس درمیان میں ہندوتوا کے گنڈے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو کس طرح دباؤ آس پاس میں بنا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یار چھوٹی چھوٹی چیز اس وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے تحت ہو رہی ہے۔ ایسی سازشوں میں خود کو خاموش رکھنا سب سے بہتر ہے۔ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کر کے آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیں گے، کہیں جو ہے خاموشی کے ساتھ پن والا کیمرہ، پین میں جو کیمرہ ہوتا ہے اس کو لگا کر کے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرنے شروع کریں گے۔ دوستانہ ماحول میں آپ سے ٹرین میں ساتھ میں بیٹھیں گے، آپ کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ جذبات میں کچھ بول دیں گے، آپ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت بھارت کے ماحول یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے خلاف، مسلمان طلباء کے خلاف، برقع پوش خواتین کے خلاف ان لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم نے سارا کا سارا انتظامیہ، سارا کا سارا سسٹم ان کے خلاف لگا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اپنے ہی اس میں ہے۔ ان کے نہ برقعے اتر رہے، نہ ان کی نمازیں کم ہو رہی، نہ ان کے اذان کے اس میں، سب اپنی طور پر چل رہا ہے، اور سارا سسٹم کام کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں۔ یہ ان کو سب سے زیادہ چبھنے والی بات ہوتی ہے۔ 100 کروڑ یہاں کے غیر مسلمانوں کو 20 کروڑ کی مسلمان کی آبادی سے ڈراتے ہیں، ایک وحشت کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کسی تنہا مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنے آپ کو جہاں پر جو بڑے بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر مسلمان لڑکیوں کو، طالبات کو، اسٹوڈنٹس کو اور ٹوپی والے مسلمانوں کو، داڑھی والے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے یہ چھچورے قسم کے جو ہے وائرل جو ہے مختلف قسم کے یوٹیوب جو ہے جاتے ہیں وائرل کرنے کے چکر میں، لہٰذا ان لوگوں سے گفتگو نہ کی جائے۔ یا تو یہ خود کی ٹیم بنا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور جذباتی بناتے ہیں ہمارے ہندو سیکولر ہندو بھائیوں کو، یا پھر جو ہے وہ ہماری مسلم بھائی یا لڑکیوں کے پاس جا کر کے الٹے سوالات کر کے ان سے نکلنے والے کوئی بھی ایک گھنٹے کی گفتگو میں اگر اس نے 2-3 چیزیں ایسی بھی پیش کر دی جس پر اعتراض ہو سکتا ہے تو اسی کو بار بار دکھا کر کے بدنام کرتے رہیں۔ تو اس سازش سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ایک حکمت والا ہوتا ہے اور ایک بیدار قسم کا ہوتا ہے، اس طرح کی بیداریوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ بصورت دیگر جس طرح کی سازشیں اور یہ جال ہمارے آس پاس میں، مسلمانوں کے آس پاس میں بچھائے جا رہے ہیں، وہ خطرناک حد تک موجود ہیں۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا یہ ویڈیو ایک ویڈیو وہ عورت کی آپ سن لیجئے گا، اس کے بعد مولانا محمود مدنی صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا، یہ بھی 2 ویڈیو سنیے اور یہیں پر یہ بحث جو ہے یہ موضوع ختم ہوتا ہے، پھر میں دوسری خبریں لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ آپ اس کو سنیں۔ آپ تو کمیونل وائلنس پھیلا رہے ہو یہاں پر، آپ کمیونل وائلنس پھیلا رہے ہو یہاں پر۔ آپ کیا نفرت مت پھیلائیے، آپ کا بوریا میں چلی ہو نکلی ہے، جیسے وہ اس کو دیے تھے 1000 روپے اور دے کر سائڈ ہو گیا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے تمہیں بھی تو 500 روپے دیے، اس لیے تمہیں آپ بہوے کر رہے ہو کھڑے ہو۔ میرے تھوڑی بلا لو بتا دوں دکھنا چاہیے وہ اپنی بنا رہا ہوں بھائی۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے کانپور میں جمعہ کی صبح ایک چلتی ہوئی بس میں پھر سے آگ لگنے کی واردات پیش آئی ہے۔ ایک حادثات آج کل بسوں میں آگ لگنے کے معاملے اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں بہرکیف، لیکن اس معاملے میں 35 مسافر جو ہے بال بچ گئے، ان کو بچا لیا گیا ہے۔ آگ تیزی سے پوری بس میں پھیل رہی تھی، چند ہی منٹوں میں اسے مکمل طور پر جلا کر راکھ بھی کر دیا، لیکن وقت سے پہلے ہی جو ہے پورے مسافر بس سے نیچے آنے میں جو ہے کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی شیشے سے ادھر سے ادھر سے کھڑکیوں سے توڑ کر کے جو ہے مسافر گھر سے باہر چھلانگ لگا کر کے یہ معاملہ پیش آیا۔ 10:30 بجے پیش آیا وہ معاملہ ہے صبح کے وقت میں راما دیوی نیشنل ہائی وے پر اور راما دیوی چوراہے کے قریب۔ یہ دہلی سے وارانسی جا رہی تھی بس۔ تو اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے بسوں کے لیے بھی بالخصوص جو اس وقت وارننگ جاری کی جا رہی ہے کہ اپنے شیشوں کو اس ترتیب سے بنائیں کہ جب کسی طرح حادثے کی بو آ جائے تو جو ہے وہ پوری طرح سے مسافر اپنی جان بچا سکے از بخود ہو کر کے۔ ادھر ناظرین گرامی، کس طرح سے دھوکہ ہوتا ہے، آپ کس طرح دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں ایک بڑا سائبر دھوکہ دہی کا معاملہ منظر عام پر آیا۔ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر کو سرمایہ کاری کے نام پر تقریباً 14 کروڑ روپے سے محروم کر دیا گیا۔ ایک خاتون نے خود کو مونیکا مادھون کے نام سے فیس بک پر اس کو متعارف کرایا، اپنا تعارف پیش کیا، انٹروڈیوس کروایا، ڈاکٹر سے دوستی کی، ایک جعلی ٹریڈنگ ویب سائٹ کا لنک بھیجا، بڑے منافع کی لالچ دے کر انہوں نے ڈاکٹر کو بھاری رقم جمع کرانے پر آمادہ کیا اور بعد میں رقم نکالنے کے لیے ٹیکس ادا کرنے کا بہانہ بنایا۔ بار بار دباؤ ڈالے جانے کے بعد ڈاکٹر نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ٹیکس کے نام پر ادا کر دیے، لیکن پھر بھی اس کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم منتقل نہیں ہوئی تو اسے دھوکہ دہی کا احساس ہوا۔ متاثرہ ڈاکٹر نے فوری طور پر سائبر سیکورٹی بیورو سے شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آن لائن دوستیاں یا آپ کے واٹس ایپ پر کبھی کچھ لنکس آ جاتے ہیں، آج کل چالان کے نام پر لنکس آ رہے ہیں، آپ کو معلوم، میرے بھی موبائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا چالان بھر دیا گیا ہے، آپ لنک پر جو ہے کلک کریں، لنک جیسے آپ نے لنک پر کلک کر دیا سمجھو کہ آپ کا موبائل ہیک ہو گیا۔ موبائل ہیک ہونے کا مطلب اگر آپ نے اس میں جو ہے موبائل کا اپنے بینک کا اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، جو بھی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں، سارے کے سارے پاس ورڈ آئی ڈی ان کے حوالے ہو جائیں گے اور وہ جس طرح اس طرح استعمال کر سکیں۔ اس لیے اس طرح کے کوئی بھی انجان لنکس، وہ چاہے نارمل میسیجز کے ذریعے سے آپ کے پاس آئیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آئیں، کلک کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ جو ہے کہیں لالچ میں ہم اس کو کلک کر لیں۔ لوگوں کو کبھی کچھ پڑھنا نہیں آتا، انگلش سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویڈیو کی لنک ہوگی، کس طرح کی لنک کر دیں۔ 100 بار سوچیں۔ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ دھوکہ آن لائن ہی ہو رہا ہے اور لوگ بری طرح سے اس میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ضلع چندرپور سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں تاڑوبا کے قریب چندرپور محلی روڈ پر ایک نہایت نایاب مگر خطرناک منظر جو ہے قید ہوا ہے۔ ویڈیو میں مادھو نامی شیرنی کے بچے سمجھے جانے والے ایک شیر کو سڑک کے درمیان پرسکون انداز میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے باعث ٹریفک کئی گھنٹوں تک یہاں پر مکمل طور پر رکا رہا۔ یہ واقعہ تاڑوبا ٹائیگر ریزرو کے بفر زون میں پیش آیا، جو گھنے جنگلات اور جنگلی جانوروں کی آزادانہ نقل و حرکت کے سبب اکثر و بیشتر وائلڈ لائف کی جھلک دکھانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ویڈیو مقامی رہائشی آکاش عالم نے اس وقت ریکارڈ کی جب وہ اسے راستے سے گزر رہے تھے اور پھر
شیر چونکہ یہاں سے ہچنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے پیچھے کی ٹریفک کئی گھنٹوں تک وہیں پر رکی رہی۔ کہ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 18 مارچ 2026 سے شروع ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب فلکیاتی ماہرین اور رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اندازوں کے مطابق ہندوستان میں عید الفطر 20 مارچ کو ہونے کی توقع ہے، یعنی مارچ کا مہینہ جو ہے مارچ کا آدھا مہینہ رمضان میں گزر جائے گا، روزوں میں گزر جائے گا۔ اسی تناظر میں والدین بڑے پریشان ہیں سربستان کی اس ماہ میں اگر ایس ایل سی کا ایگزام آیا، ایس ایل سی ظاہر سی بات ہے 10ویں جماعت کا ایگزام کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مختلف سماجی تنظیموں نے اس وقت حکومت تلنگانہ اور محکمہ تعلیم سے اپیل کی ہے کہ امتحانات کی تاریخوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور سالانہ امتحانات کو عید الفطر کے بعد منعقد کیا جائے تاکہ طلباء کو ذہنی دباؤ عملی مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلم بالغ لڑکا اور لڑکی پر جو ہے روزے رکھنا بھی ضروری ہے رمضان میں، اور عید الفطر کی الگ سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ ساری چیزوں میں اگر ایگزام کے یہ ساری چیزیں ان پر سوار رہیں گی تو یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت تلنگانہ حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے، کیا تلنگانہ حکومت اس بات کو مان پائے گی، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے اجازت دیں، اور میں نے جو کہا پہلی والی جو ویڈیو ہے اس کو سنیں بھی، سنائیں بھی، دوسروں تک شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم اس کی ویڈیو بھی الگ بنا کر کے انسٹا اور ہمارے فیس بک میں شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔